تو یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کب ہوئی ہے؟ عربوں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب ان کے اونٹوں کو ایک خاص قسم کی بیماری لگتی تھی اور اس کی وجہ سے پھر کوئی شریعت نہیں ہے، تو یہ جو غلط عقیدے کے اثرات کیا تھے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم سورۃ الکہف پڑھ رہے ہیں اور پچھلی مرتبہ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ آیت نمبر 5 اور کوئی 7، ایک رکوع 6، تو صحیح آنسر ہے 6۔ آپ کو کوئی انعام نہیں ملے گا، لیکن صحیح آنسر کیا ہے؟ 6۔ ہم نے آیت نمبر 6 تک پڑھا تھا، آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 7 اور 8 پڑھیں گے، اور اس کے آگے بھی 7 اور 8 جو ہے اس میں زیادہ ٹائم لگے گا۔ آیت نمبر 7 اور 8 جو ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے سورہ کہف میں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرابلم اور اس کا سلوشن دونوں بتائے۔ آیت نمبر 7 میں بتایا ہے ایک پرابلم، وہ ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے بنایا ہے جو کچھ ہے زمین پر، اس کو زینت بنایا ہے اس کے لیے، زمین کے لیے کیا بنایا ہے؟ زینت۔ زینت کو آپ یوں کہیں جیسے ڈیکوریشن۔ ڈیکوریشن کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم پینٹ کرتے ہیں کسی دیوار پہ، یا ہم کوئی چیز لگاتے ہیں ربن، جیسے ہم بلونز لگاتے ہیں۔ لیکن ڈیکوریشن کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف اوپر اوپر ہو، اس کے اندر مثلاً کوئی دیوار ہے وہ اندر سے خراب ہے، لیکن اس کے اوپر آپ بہت اچھی ڈیکوریشن کر دیں گے تو کیسا لگے گا؟ جیسے بہت اچھی دیوار ہے۔ تو ڈیکوریشن ہوتی ہے صرف اوپر اوپر، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دھوکہ کھا جائیں ڈیکوریشن کی وجہ سے۔ جیسے کوئی گاڑی خریدنے جاتا ہے جب، تو وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ جو چمکتی ہوئی گاڑی نظر آ رہی ہے اس کے پارٹس واقعی اصلی ہیں بھی کہ نہیں، ورنہ اگر کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کا ایک دروازہ ٹوٹ گیا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی اور گاڑی کا دروازہ لگا دیتے اور اوپر سے کیا کر دیتے؟ پینٹ کر دیتے، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دروازہ اس کا اوریجنل نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو بھی زینت کہتے ہیں۔ تو زینت پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ زینت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک چیز بہت اچھی ہے، اس کو مزید اچھا کر دیا، لیکن زینت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک چیز خراب تھی، اس کو صرف اوپر سے ڈیکوریٹ کر دیا اور سامنے والے کو لگے کہ یہ اصلی ہے، حالانکہ یہ اصلی نہ ہو۔ اسی کو دجل بھی کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ دجل، دھوکہ، جو دجال کے بارے میں آیا ہے۔ عربوں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب ان کے اونٹوں کو
ایک خاص قسم کی بیماری لگتی تھی اور اونٹ کے اسکن کے اوپر کالے کالے دھبے پڑ جاتے تھے. تو اگر آپ کوئی اونٹ دیکھیں اور اس پہ کالے دھبے پڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ اونٹ بیمار ہے، تو اس کو کوئی بھی نہیں خریدے گا. تو انہوں نے اس کا ایک سلوشن سوچا ہوا تھا. وہ کیا ہے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ اونٹ کو اس پہ کلر لگا دیتے تھے. اگر ایک براؤن اونٹ ہے تو جو کالے دھبے ہیں ان کے اوپر بھی براؤن کلر لگا دیتے تھے. اب کوئی آدمی جب اونٹ کو دیکھنے آتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ اونٹ بالکل صحیح ہے، لیکن جب گھر جائے گا، جب بارش ہوگی اور جب وہ پینٹ دھلے گا، جب اس کو پتا چلے گا کہ یہ کیا ہو گیا، دھوکا. تو یہ جو اونٹ کو پینٹ لگانے کی عمل ہے، اس کو وہ دجل کہتے تھے. دجل. دجل کیا ہے؟ کسی بیمار اونٹ کے اوپر پینٹ کر دیں تاکہ وہ بیمار نظر نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو پوری دنیا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ. دیکھیں، ایک تو جیسے بال ہوتی ہے نا، کبھی آپ لوگوں نے ٹینس کی بال کا جو اوپر گرین گرین پارٹ ہوتا ہے اس کو اتار کے دیکھا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو ایسے ہماری زمین بھی ہے، ارتھ. جیسے مرکری ہے، وینس ہے اور پھر مارس ہے. ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں ٹیلیسکوپ سے تو اس کے اوپر صرف زمین ہے، کوئی پلانٹیشن نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، صرف بس فلیٹ ارتھ ہے. جیسے چاند ہے، مون میں بھی ایسے ہی ہے. مون پہ ہمیں نظر آتا ہے بس زمین زمین، اس کے اوپر کچھ نہیں. لیکن ہماری زمین کے اوپر بہت کچھ ہے. اگر ارتھ کو آپ اسپیس سے دیکھیں گے، بہت ساری ایسی پکچرز ہیں جو باہر سے لی گئی ہیں، جیسے کوئی سیٹلائٹ امیج لیتا ہے، اور گوگل میپ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اوپر سے سیٹلائٹ امیج ہے جس کو ہم زوم کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہرحال اگر آپ ارتھ کی پکچر لیں گے تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا. پانی بھی نظر آئے گا، گرینری بھی نظر آئے گی اور بادل بھی نظر آئیں گے. یہ سب کچھ زمین کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر. تو جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے اس کو ہم نے بنایا ہے زینۃ لہا، اس کی زینت، زمین کی زینت. جو ایکچول زمین ہے وہ تو ارتھ کا کرسٹ ہے، اور اس کے اوپر یہ بلڈنگیں، یہ سارے چلنے والے انسان، اس میں ساری گرینری، یہ پانی، یہ بادل، یہ ہوا، یہ سب کچھ اس کے اوپر اوپر ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اوپر اوپر ہے یہ زینت ہے، اس کی اٹریکشن ہے، اس دنیا کی ڈیکوریشن ہے. لیکن جیسے کہ بات ہوئی کہ زینت میں دو قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. ہو سکتا ہے کہ انسان دھوکا کھا جائے. اب ہم اس دنیا سے دھوکا کھا سکتے ہیں. ہم کیا کھا سکتے ہیں؟ ہم اس کی گرینری کو اور اس کی اونچی اونچی بلڈنگوں کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ تو بہت زبردست زمین ہے رہنے کے لیے اور ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے. حالانکہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تاکہ ہم آزمائیں انہیں، انسانوں کو، تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ ان میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تاکہ ہم دیکھیں ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ نے اس زمین کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ میں اور آپ اس سے اتنا اٹریکٹ ہو جائیں کہ ایسا بہت ممکن ہے کہ دھوکا کھا جائیں اور اس زمین کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے پیچھے ہم غلط کام کرنا شروع کر دیں. کافی چانسز ہیں اس بات. جیسے ایک آدمی ہے، اس کا بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے اور اس کو آفر ہوتی ہے کہ رشوت لے لو. اگر وہ رشوت لے لے گا تو اس کو ذرا فائدہ مل جائے گا. یہی اس کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین پہ رکھا ہے اسے ہمارے لیے اٹریکٹیو بنایا ہے تاکہ ہمیں دیکھیں کہ ہم اچھے عمل کرتے ہیں یا نہیں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا
لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ پچھلی مرتبہ جو 6 آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پرابلم کو بیان کیا تھا، وہ کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کہ ایک خاص مذہب والوں کا ذکر ہوا تھا۔ کون سے مذہب والے؟ کس ریلیجن کی بات ہوئی تھی؟ یہودیوں کی نہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دیں ان کو جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عیسائی۔ اس کے بعد اگلی آیت جو لاسٹ آیت ہم نے پچھلی بار پڑھی تھی، آیت نمبر 6، اس میں اللہ نے فرمایا تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ یعنی انسان اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو ان کے جو اثرات پڑنے والے ہیں، یہ عیسائیوں کے اس جھوٹے عقیدے کے جو اثرات پڑنے والے ہیں، اگر آپ دیکھ لیں تو شاید افسوس کے مارے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ آپ کو اتنا غم ہو کہ انسان کتنی گمراہ ہونے والی ہے فیوچر میں۔ کن کی وجہ سے؟ عیسائیوں کی وجہ سے۔ اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو اتنا افسوس ہوگا کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں افسوس۔ تو پھر ہم نے ایک بات کی تھی کہ کیوں کرسچنز کا ذکر ہوا ہے یہاں پر، اور ہم نے دیکھا تھا کہ آج سے 300 یا 400 سال پہلے یورپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی جس کے اثرات آج پوری دنیا پر ہیں، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکنالوجی، انڈسٹریل ریولوشن بھی ہے اس میں۔ میں اور آپ آج جو زندگی گزارتے ہیں وہ بہت ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہے آج کے 1000 سال پہلے کے انسان سے۔ تو یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کب ہوئی ہے؟ بہت سپیڈ سے یہ ہوئی ہے آج سے 300-400 سال پہلے۔ لیکن اس میں ایک پرابلم ہو گئی، اس پرابلم کا ذکر کیا تھا ہم نے پچھلی مرتبہ۔ وہ پرابلم یہ ہو گئی کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تو کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ اس میں بری بات یہ ہے کہ کرسچینٹی نے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو روکا ہوا تھا یورپ میں۔ جب بھی کوئی آدمی کوئی عقل کی بات کرتا تھا، کوئی نئی ڈسکوری کرتا تھا، تو جو چرچ اور جو کرسچنز ہوتے تھے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے کیونکہ ان کے جو خیالات تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا سب کی معافی ہو ہی جانی ہے۔ جس نے بھی یہ مان لیا کہ نعوذ باللہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے سولی پر چڑھ گئے عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کی وجہ سے پھر کوئی شریعت نہیں ہے۔ تو یہ جو غلط عقیدے کے اثرات کیا تھے کہ وہ ہر سوچ اور ہر نئے آئیڈیا کو، ہر ایڈوانسمنٹ کے خلاف ہوتے تھے۔ لہٰذا پھر یورپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مذہب سے آزاد کر دیا اور انہیں مذہب سے نفرت ہو گئی، اور اب ان کی سوچ یہ ہے کہ مذہب کیا کرتا ہے؟ آپ کو ترقی نہیں کرنے دیتا، لہٰذا اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ نے سیکولر ہونا پڑے گا، مذہب کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ ہے یورپ کی سوچ۔ لیکن یہ سوچ آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہے یورپ ہی کی وجہ سے۔ انہوں نے کولونائزیشن کی، جیسے کہ انڈیا میں کس کی حکومت تھی؟ انڈیا پہ کس کی حکومت تھی یورپ کنٹریز میں سے؟ برٹش کی، ٹھیک ہے؟ تو جو برٹش کے خیالات تھے وہ یہاں بھی آ گئے۔ اسی طرح یورپ جہاں جہاں بھی حکمران بن گئے جا کر، ان تمام علاقوں میں انہی کی سوچ چلی گئی ہے۔ تو آج تقریباً پوری دنیا میں ان کی سوچ ہے۔ وہ سوچ کیا ہے؟ کہ مذہب آپ کو بیکورڈ بناتا ہے۔ اس کی وجہ سے جتنے بھی اب لوگ یونیورسٹیز جاتے ہیں اور ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، ہر ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے ترقی سے، ڈیولپمنٹ سے، بلکہ وہ آپ کو روکتا ہے۔ یہ ہے ایک بہت بڑی آزمائش جو آگے آئے گی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں آج سے 1450 سال پہلے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ موجود تھے، یہ اس وقت پرابلم نہیں تھی، یہ آگے آنے والی تھی۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی اگر ان کے اثرات آپ دیکھ لیں تو آپ شاید اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک کر لیں۔ اور بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، کہ وہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں۔ اب اس کے بعد آج جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 7 اور 8، آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ریئل پرابلم ہے وہ بتا دی۔ ریئل پرابلم یہ ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہم نے بنایا ہے زینت۔ آپ لوگوں کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس میں کیا خاص بات ہے۔ چلے میں اس کو ایک انداز سے بتاتا ہوں۔ فرض کریں کہ آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے اور آپ کے سامنے ایک ایسی ڈش بنی ہوئی ہے کھانے کی جو آپ کو پسند نہیں، تو آپ کی کوئی زیادہ آزمائش نہیں ہے۔ پھر فرض کریں آپ کا روزہ ہے، آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے اور بہت پیاس لگ رہی ہے، اور سامنے ایک ایسا ڈرنک پڑا ہوا ہے جو آپ کو بالکل نہیں پسند، اس میں سے بدبو بھی آتی ہے، تو آپ یہ بولیں گے کہ یہ کوئی آزمائش تو نہیں ہوئی پھر۔ لیکن اس کا اپوزٹ سوچیں کہ آپ کا روزہ ہے، بہت پیاس لگ رہی ہے اور آپ کے سامنے ٹھنڈی ڈرنک پڑی ہوئی ہے، وہ جو آپ کی سب سے پسندیدہ ہے، اس کو بولتے ہیں آزمائش۔ انلیس وہ چیز آپ کے لیے اٹریکٹیو ہو، آزمائش نہیں ہوتی۔ آزمائش جب ہی ہوتی ہے جب اٹریکشن ہو۔ اب یہ جو دجال کا فتنہ ہے وہ ہے کیا؟ دجال کا فتنہ یہ ہے کہ دنیا اتنی اٹریکٹیو ہو جائے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں، دنیا اتنی اٹریکٹیو ہو جائے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں، یہ ہے پرابلم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اٹریکٹیو میں نے ہی بنایا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، اس دنیا میں جو کچھ ہے زینت بنایا۔ فار ایگزامپل آپ ایزیوم کریں آج اگر ہمیں کھانا ہو، آپ گھر جاتے ہیں نا اور پوچھتے ہیں آج کھانے میں کیا بنا ہے، اس لیے کیونکہ بہت آپشنز ہیں۔ انسانوں کے پاس کھانے کے کتنے آپشنز ہیں، کبھی آپ نے کاؤنٹ کیا ہے؟ اس میں فروٹس بھی ہیں، اس میں سبزیاں بھی ہیں، اس میں چاول، سالن، گوشت کی کتنی قسمیں۔ فرض کریں کہ اس دنیا میں کھانے کی صرف ایک چیز ہوتی، جیسے گاڑی میں کیا ڈلتا ہے؟ پیٹرول ڈلتا ہے، اور کچھ تو نہیں کھلاتے نا گاڑی کو، صرف پیٹرول ہی کھلاتے۔ اسی طرح انسانوں کا بھی ایک پیٹرول ہوتا۔ آپ کو زندہ رہنے کے لیے کوئی بہت کڑوی سی برانچ ہوتی کسی درخت کی، وہ چبانی ہوتی۔ اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے یہ لکڑی لیں اور اس کو چبائیں، اس میں سے جو کڑوا جوس نکلے گا اسی سے آپ کو وٹامنز ملیں گے، ورنہ آپ مر جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا، انتہائی کڑوا اور ناپسندیدہ قسم کا اس کا ٹیسٹ ہوتا، تو دنیا میں کوئی بھی موٹا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا کوئی موٹا؟ کیونکہ وہ ہم زندہ رہنے کے لیے کھا رہے ہوتے نا، وہ شوق سے تو نہیں کھاتے۔ اگر دنیا ایسی ہوتی کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ اٹریکٹیو نہیں ہوتی، مزیدار نہیں ہوتی، تو کوئی امتحان بھی نہیں ہوتا۔ پھر امتحان جب بنے گا جب یہ دنیا زینت ہوگی، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا۔ تو جیسے ہی اللہ نے یہ آیت میں کہا تو جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں سوال آئے گا، کیوں آپ نے زینت کیوں بنایا، ہمارے لیے اٹریکٹیو کیوں بنا دیا؟ اگر اصل زندگی یہ نہیں ہے تو اس کو اٹریکٹیو نہیں بنانا چاہیے تھا۔ تو آگے خود ہی اللہ نے بتا دیا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک کمپٹیشن ہے کہ who has the best self control، کون اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اٹریکشن ہے چیزوں میں، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اگلی آیت، ابھی تک آیت میں پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بہت سخت امتحان ہے، یہ ہم کیسے پاس کریں گے؟ جتنی چیزیں ہیں ہمارے لیے اٹریکٹیو ہیں، جیسے آپ لوگوں کے لیے کتنے سارے چیلنجز ہوتے ہیں، آپ گھر جاتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ
تھوڑا سا ویڈیو گیم کھیلیں، اس کے بعد تھوڑا سا ٹی وی دیکھیں، اس کے بعد باہر جائیں دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلیں اور ویپ نہیں پئیں، ویپ نہیں پئیں، اور اس طرح کے اور کام بھی کریں اور اس کے بعد جا کے سو جائیں۔ لیکن اسکول سے کیا ملا ہوا ہوتا ہے؟ ہوم ورک، اور پھر صبح صبح اٹھ کے اسکول جانا پڑتا ہے جس کا دل بالکل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ تو جن چیزوں سے ہم اٹریکٹڈ ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کا فارمولا کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے اگلی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے سولوشن بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے کیا فرمایا؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے سیدھا خالی میدان بنا دیں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، جو کچھ بھی ہے اس پر، صعیداً جرزا، چٹیل میدان، صاف میدان۔ ایک دن آئے گا کہ اس دنیا پہ نہ کوئی ہریالی بچے گی، نہ پانی بچے گا، نہ خوبصورت بلڈنگیں بچیں گی، نہ خوبصورت پھل بچیں گے۔ جتنی بھی چیزیں آج مجھے اور آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہیں ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ کہ اس میں سولوشن کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکولوجیکل سولوشن دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ ایک سولوشن دیا ہے سائیکولوجیکل، کیونکہ پرابلم بھی سائیکولوجیکل ہے۔ مثلا آپ کبھی کسی ایسے آدمی سے ملیں جو سگریٹ پیتا ہے؟ سب ملیں؟ چلے اچھی بات ہے۔ آپ نے کبھی اس سے پوچھا ہے کہ آپ یہ کیوں پیتے؟ چلے آپ پوچھ کے دیکھیں۔ پہلا سوال یہ کریں کہ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے؟ وہ کیا بولیں گے؟ ہے۔ تو اگلا سوال کیا پوچھنا ہے؟ پھر کیوں پیتے ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ کو پتا ہے کیوں پیتے ہیں؟ اس سے تھوڑا سا مزہ ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے۔ جیسے میں اور آپ آئس کریم کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ مزہ آتا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ؟ اس میں شوگر بھی ہے، اس سے دانت بھی خراب ہوتے ہیں، صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے ایک ہی ریزن ہے۔ کیا ریزن ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ ہے بس، لیکن مزہ تو ختم ہو جاتا ہے 5 منٹ بعد۔ جو چیز آپ نے لے لی اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے۔ مثلا اگر آپ نے شوگر لے لی بہت زیادہ، آپ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس میں بہت شوگر ہوتا ہے، جیسے چاکلیٹ ہے، کینڈیز ہے، آئس کریم ہے، تو آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے مستقل۔ جو مزہ آتا ہے وہ آ کے چلا جاتا ہے، لیکن جو شوگر ہے بلڈ کے اندر وہ وہیں رہتی ہے۔ اسی طرح جو آدمی سگریٹ پیتا ہے تو مزہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو لنگز میں خرابی آ گئی وہ ہمیشہ رہے گی۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب جس وجہ سے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ چھوٹا سا ہے، اور اس کی جو کاسٹ ہے، جو نقصان ہے، وہ ہمیشہ کا ہے۔ تو عقل مندی کیا ہے؟ کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کریں، یہ مزہ کیسے ختم ہو۔ یعنی گناہ کرنے سے پہلے ہمیں کون یہ آ کے بتائے گا کہ دیکھو جس مزے کے چکر میں تم یہ گناہ کرنے جا رہے ہو وہ ٹیمپرری ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہیں اور بہت زیادہ ہنس رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر یہ بات بیان فرمائی کہ غفلت، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ فار نو ریزن بیٹھنا اور بہت زیادہ ہنسنا، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ اس سے ہمارے دل میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایڈوائس کی کہ لذتوں کو کاٹنے والی چیز کو یاد رکھا کرو، اور وہ کیا ہے؟ موت۔ وہ کیا ہے؟
لذتوں کو کاٹنے والی چیز کو یاد رکھا کرو، وہ کیا ہے؟ موت، کہ میں نے مرنا ہے۔ کیا یاد رکھنا ہے؟ میں نے ایک دن مرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ سگریٹ پینے والا اگر یہ سوچ لے کہ جس وجہ سے میں یہ پان کے کھوکے کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہوں، دیکھا کبھی آپ نے میگنیٹ جیسے کھینچتا ہے؟ ہمارے تو ایک دوست ہے، ان کا آفس ہے اوپر 30ویں فلور پہ، 30th فلور، اور سگریٹ کہاں ملتی ہے؟ بالکل نیچے۔ تو وہ نیچے آتے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے سگریٹ پیتے اور پھر اوپر جاتے صرف سگریٹ پینے کے لیے۔ اور پھر جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم کام نہیں کرتا بغیر سگریٹ کے۔ اگر آپ نے کھانا کھایا فوراً سگریٹ پینا ضروری۔ تو بہت سارے لوگ ہیں پھر واش روم میں جا کے سگریٹ پیتے ہیں، کیونکہ سب کے سامنے پی نہیں سکتے۔ پینا بھی ضروری ہے، اتنی زیادہ خطرناک ایک بات ہے، لیکن پھر بھی کرنا ہے۔ تو ایک میگنیٹ لگا ہوتا ہے گناہوں میں، وہ ہمیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ کیسے ہم اپنے آپ کو روکیں اس اٹریکشن سے؟ ہم اپنے آپ پر یہ بات یاد رکھیں، یہ بات سوچیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ لذت تو ٹیمپرری ہے، ابھی میں کر لوں یہ کام، اس سے مجھے فائدہ بھی ہو جائے گا، فائدہ ختم ہو جائے گا اور گناہ باقی رہے گا، گناہ اور نقصان پرماننٹ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو کچھ بھی زمین پر بنایا وہ اس کے لیے زینت ہے، تمہارے لیے اٹریکٹیو ہے، تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایک دن ہم اس زمین پر جو کچھ ہے اسے صاف چٹیل میدان بنا دیں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اب آپ یوں سوچیں کہ ایک شخص ہے، وہ رشوت اس لیے لیتا ہے، وہ کرپشن اس لیے کرتا ہے کہ اس کو ایک گھر بنانا ہے۔ اس کو کیا بنانا ہے؟ گھر بنانا ہے۔ اس کے لیے پہلے ایک زمین خریدنی پڑے گی اور پھر گھر بنانا پڑے گا۔ یہ بہت مہنگا کام، اتنے پیسے تو نہیں ہیں۔ گھر کیوں بنانا ہے بھائی؟ گھر اس لیے بنانا ہے کہ میں رہوں، میرے بچے رہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اسی طرح کچھ لوگ سیریا میں بھی سوچ رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ فلسطین میں بھی سوچ رہے ہوں کہ یہ زمین لیں گے پھر یہاں گھر بنائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کر کے، رشوت لے کر وہ زمین لی ہو، اور کرپشن کر کے حرام کما کر اس پہ بڑا اچھا سا گھر بنایا ہو، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک میزائل آیا اور پورا گھر ختم ہو گیا۔ تو 25 سال لگے تھے گھر بنانے میں، اور کتنی دیر لگی ٹوٹنے میں؟ 1 سیکنڈ۔ سیریا میں بھی یہی ہے کہ گھر اور بلڈنگیں ایسے بکھری پڑی۔ اگر آدمی اس وقت یہ سوچ لیتا کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ میں اس میں رہوں گا بھی، تو گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر میزائل آ کے نہ بھی گرے، میں نے تو مرنا ہے، اور چلو اگر میں قیامت تک زندہ بھی رہ گیا تو قیامت میں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ ایک دن آئے گا کہ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ سلوشن ہے۔ اوپر جو بات آئی کہ دنیا کو زینت بنایا ہے، اٹریکشن، اب کیا کریں؟ اب یہ سوچیں کہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ ہم نے اگر جینا ہے اچھی زندگی تو وہ کہاں جئیں گے؟ بھائی بڑا سا گھر بھی چاہیے دریا کنارے، یہ کہاں ملے گا؟ جنت میں ملے گا نا۔ وہاں کوئی میزائل گرائے گا اس کے اوپر، وہاں موت آئے گی، وہاں ہم نے مرنا ہے، وہاں وہ کوئی چھینے گا ہم سے، پرماننٹلی ہمارے پاس ہوگا۔ تو اس کو وہاں گھر بنائیں بجائے اس کے کہ یہاں جائز ذریعے سے تو بنا سکتے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ گناہ آدمی کیوں کرتا ہے؟ لذت کی وجہ سے۔ اور کیسے بچائے گا اپنے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی موت کو یاد رکھو کہ میں نے مرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔